تو غیبت یک طرفہ ہے. غیبت آج نفس جس نے یہ نہیں ہے کہ یہ بھی بات غلط ہے، بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ بات غلط ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ امام تو بالکل کسی کو بھی نہیں مل رہے. مولا فرماتے جب میں ظہور کروں گا میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا آپ کو تو میں نے پہلے دیکھا. عارف عالم دین ہے، امام سے ایک سوال پوچھنے کے لیے صحرا میں آ گیا، چلتا رہا. کہیں بھی امام سے ملاقات نہیں ہو رہی تو رستے میں چلتے ہوئے کوئی اجنبی ملا. اجنبی نے طریقے سے سوال کا جواب دیا. جواب ذہن میں آیا، ہاتھ سے اونٹ والا تازیانہ زمین پہ گر گیا. تازیانہ اٹھا کے اس شخصیت نے اس عالم دین کے ہاتھ میں دیا. عالم دین کے ہاتھ میں دینا تھا. کہنے لگے کس سے ملنے کے لیے نکلا تھا؟ کہنے لگے امام سے ملنے کے لیے نکلا تھا. کہتے کاش پہچان لیتا کہ ہاتھ امام. اتنے واقعات ہیں پڑھوں تو رات بیت جائے کہ امام سے ملاقات ممکن ہے. یہ نہیں ہے کہ ملاقات امام ممکن نہیں ہے، امام سے ملاقات ممکن ہے، لیکن مولا فرماتے میں ہر ایک سے ملوں گا اس کے عرفان کے مطابق، اس کی معرفت. مولا فرماتے میں لمحہ بھی تم سے دور نہیں ہوتا. لمحہ دن کی بات نہیں. امام فرماتے میری نظریں مسلسل تم پہ رہتی، دشمن تمہیں تکلیف نہ پہنچائے. درندوں کے جنگل میں نے تمہیں بچا کے رکھا. اس سے بڑھ کے امام کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جس امت نے اماموں کو قتل کر دیا تھا، جنہوں نے نبی کا بیٹا نہیں چھوڑا تھا، آج کھل کے عزاداریاں کر رہے ہیں تو امام صاحب، آج ان کا نام لے رہے ہو تو امام صاحب. امام فرماتے ہیں میں مسلسل تمہیں دیکھ رہا ہوں. اپنی نسلوں کی تربیت اس انداز سے کرو کہ اپنے بچوں کو امام کے ہونے کا یقین اتنا دلا دو کہ ان کو خبر ہی نہ ہو کہ وہ نہیں ہیں. گھر میں کھانا ہو، دسترخوان بچھا ہو تو ایک شخص کی جگہ خالی چھوڑ دو. بچے پوچھے یہ کس کی ہے تو کہنا ہمارا امام دسترخوان پہ آئے. جب بچوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارا امام ہمارے گھر آتا ہے، تو جو بچہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، جب اس کے امام کے ہونے کا اتنا یقین ہو جائے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا. اسے خبر ہوگی کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. ایک شخص نے امام سے اتنی ملاقات، بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں، اتنے، کبھی شب جمعہ کربلا، کبھی مسجد سہلا میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، مسلسل کرتے تھک گیا. کوئی جگہ نہیں چھوڑی امام سے ملنے کی، کہیں امام نہیں مل رہے. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا اور پاؤں کا انگوٹھا پھٹ گیا تھا امام کو ڈھونڈتے. پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکل رہا ہے، بدن کا لباس تار ہو چکا ہے. دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا. یہ دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرے والا آ رہا ہے. ایسے چونک کے اٹھا، اس نے دور سے دیکھا کہ میں وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے. کہنے کا کون ہے تو؟ کہنے لگا تمہیں امام بلا رہا ہے. لنگڑاتا ہوا، پاؤں زخمی ہے، جسم لاغر ہو چکا ہے. اس نے سہارا دیا مکہ کے قریب. وہ کہتا ہے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک سفید اون کا خیمہ ہے، اس کے اندر مولا تشریف ہوا. وہ خیمے کے اندر گیا اور بے ساہ تک گر گیا قدموں میں، چیخیں مار مار کے. فرزند رسول اتنے مہینے ہو گئے مجھے ڈھونڈتے، مولا مجھے کیوں نہیں ملے؟ میرے امام کی بات ہے، ڈھونڈا تو اس سے جاتا ہے جو کہیں گیا ہو. کیوں ڈھونڈ رہا تھا مجھے؟ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا تھا. مولا فرمایا میں تمہیں ملتا ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو. کہنے لگا مولا کب ملتے ہیں؟ مولا فرمایا تم روتے روتے چپ ہو جاتے ہو. مولا فرماتے ہیں یہ لفظ ہے میرے امام کا، کرم دیکھنا. ماؤں کا پیار سوچنے والوں، باپ کا پیار دیکھنے والوں، اپنے امام کا کرم دیکھنا. مولا فرماتے ہیں میں اپنے شیعوں کے رخساروں سے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں. مولا فرماتے ہیں تمہارے گھر میں غم ہو سب سے پہلے تمہارے گھر میں آتا ہے، تمہارے گھر میں خوشی ہو سب سے پہلے. لیکن امام کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے
جب میں تمہارے گھر تمہاری خوشیوں میں جاتا ہوں تم دنیا کے عہدے داروں کا دروازے پہ انتظار کر رہے ہو، فلاں ہمارا رشتہ دار ایم پی ہے وہ بھی آ گیا، فلاں منسٹر بھی آ گیا، فلاں امیر تاجر بھی آ گیا ہے۔ امام کہتے ہیں میں بہت دیر تک تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، شاید تم کہو ہمارا امام بھی آ گیا۔ مولا فرماتے پھر ایک جگہ ہے، کہیں اور مجھے ڈھونڈو نہ ڈھونڈو، مجلس شبیر میں مجھے ضرور ڈھونڈو۔ میں وظیفہ دے کے جا رہا ہوں اس مجلس میں، زندگی باقی ملاقات نہیں، زندہ رہا، وفا ہوئی، بیوی سیدہ نے کرم کیا، آپ کے چہروں کی دوبارہ زیارت ہوگی۔ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ہر مجلس میں ایک بار روتے ہوئے یہ ضرور کہنا کہاں بیٹھا ہے فاطمہ کا بیٹا۔ مجلس میں روتے ہوئے ایک بار اپنے امام کو دائیں بائیں ضرور ڈھونڈنا، اینا بقیت اللہ، کہاں ہے سیدہ کا بیٹا۔ یقین رکھا کرو کہ وہ مجلس شبیر میں، اس وقت میرے امام مجلس میں کہیں تشریف رکھتے، روتے ہوئے اپنی حضرت مانگ رہے ہوتے، مولا میری یہ خواہش پوری کر دے، مولا میری یہ خواہش پوری کر دے۔ ایک دعا روتے ہوئے ضرور مانگنا، مولا کوئی ایک ایسی مجلس میں میں ضرور آؤں جہاں میں تم سے مل سکوں، میں تم سے ضرور ملوں۔ ہر جگہ میرے مولا جاتے ہیں، ہر جگہ پرسہ لیتے ہیں، ہر پرسے کے بعد میرے مولا روتے ہوئے مجلس والی جگہ سے نکلتے ہیں۔ آج شیعہ ابھی شب لگ جائے گی، سو کے دن ختم ہوں گے، سوگ ختم نہیں ہوگا۔ میں یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں، عزاداری کے دن ختم ہوں گے، عزاداری ختم نہیں ہوگی۔ یہ صرف میرے مولا نے تم پہ کرم کیا ہے کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں دروازے کھولو، اپنے بیٹوں کی شادیاں کر لو، اپنی خوشیوں میں چلے جاؤ، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ سو کے دن ختم ہوئے تو شاید اب رونا ہی نہیں ہے۔ بس توجہ میری طرف کیجیے گا، یہ سوچ کے اب 8 ربیع الاول کے بعد اگلے 4 محرم تک یہ سوچتے رہنا کہ ابھی 40 دروازوں کے تالے نہیں کھلے، ابھی سوگ آل محمد کے گھر سے ختم نہیں ہوا، ان کا سوگ ختم ہوگا جب آ جائے گا ان کا بیٹا، آباد ہو گے 40 دروازے، علی اکبر کے سر پہ سجے گا صحرا، قاسم کے سر پہ سجے گا صحرا، اصغر جوان ہو کے بابے کی شاہی دیکھے گا، آل محمد کے گھر میں مسکراہٹیں تباہ۔ ابھی آباد گھر آباد نہیں ہوا، میرے وارث کا ظہور ہو، بند تالے کھلے۔ میں نے صرف تمہارے ڈر کی وجہ سے کہا ہے کہ تالے بند کھلے۔ سادات تشریف فرمایا اگر کوئی سید مجھے معاف کر دے تو میں اگلا جملہ پڑھوں، میرا امام ظاہر ہو تاکہ سکینہ کی رسیاں کھلیں۔ اللہ جل یا امام، تاکہ جو آج تک بند رسیوں کے ساتھ شام کے قبرستان اس کے ہاتھوں کی رسیاں زہرا کا پہلو سے ہاتھ، زینب شام سے مدینے جانے، گھروں کی آبادی، دین بچ گیا، ہماری بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادریں آ گئی، ہماری مسجدوں میں سجدے گاہ آ گئے، ہمارے گھروں میں قرآن آ گیا، مدینے میں نہیں واپس آیا تو حسین کا سر نہیں آیا۔ آج مستورات میں برآمد ہوگی سیدادیوں کی ہماریاں، اتنا انتظام کیا ہے ماتمیوں نے کہ انہوں نے مسلسل مجلسوں میں اعلان ہوتا رہا جی آخری مجلس میں ہماریاں صرف بیویوں میں برآمد ہیں۔ یہ ہے میری قوم کا آل محمد سے محبت، یہ بیویوں کی اماری کی شبیہ بھی مردوں کو نہیں دیکھ رہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، شرابیوں کا مجمع تھا، علی کی بیٹیاں رو رو کے کہہ رہی تھی آنکھیں بند کرو،
ہم علی کی بیٹیوں. اللہ ہر کسی کی بیٹی کو سلامت رکھے. اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے. بیٹی 40 سال کے بعد بھی اپنے پیکے گھر جائے نا, اسے پوچھنا نہیں پڑتا. 40 سال بعد اپنے بھائیوں کے شہر جانا پڑے, باپ کے شہر جانا پڑے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر کے دور سے بتانا شروع کر دے, اٹھو میں تمہیں بتاؤں میرے بابے کا شہر آنے والا ہے. بچوں کو اٹھا کے کہہ دیا یہ میرے باپ کی حویلی ہے, وہ گھر میرے بھائی کا ہے, اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی رہی ہوں. رکھ میرے سر پہ قرآن. 1.25 سال کے بعد واپس آئی ہے. مدینے کے باہر کمر پہ ہاتھ رکھ دی, سجاد یہ مدینہ ہے. ہاں زینب یہ مدینہ. رو کے کہتی سجاد میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا. سجاد میں تو زندگی میں بابے کی زندگی میں کبھی باہر نہیں آئی تھی. سجاد مجھے بتا قبر رسول کہاں ہے؟ فرمایا اما وہ سامنے قبر ہے رسول. بی بی رو کہتی سجاد شام تو گیا, کوفہ میرے ساتھ رہا, 11 محرم سے لے کے اب تک میں نے سارا قافلہ ساتھ رکھا. اب آ گیا ہے واپس مدینہ, تو بھی ادھر بیٹھ, ماں بھی ادھر بٹھا, میں اکیلی جاتی ہوں نانے کی قبر پہ. میں نانے کو بیٹی نہیں بیٹا بن کے بتا کے آؤں کہ تیرا دین بچ گیا ہے. میں نے جملہ پڑھ دیا. بی بی نے کہا میں بیٹی نہیں بیٹا بن کے نانے کو بتا کے آؤں دین بچ گیا. مولا سجاد کو وہیں بیٹھا رہنے دیا. بہار کی 4تھی جلد علامہ مجلسی, جتنا چل سکتی تھی اتنا چلی. اس کے بعد صدا سے معافی مانگ گیا جو اپنے لگا. یہ ہے منبر کے تقدس کی قسم. قبر محمد میں ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پہ. مجھ سے کوئی ماتمی وجہ نہ پوچھے, میں وجہ نہیں پڑھ سکوں گا کیوں ایسے چلی. سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی قرآن کی آیت. نانے کی قبر پہ گئی. مجلس ختم ہوگی, نوحہ خان نوحہ پڑھیں گے. ماتمیوں کے کان ہوتے ہیں لوہے کی سطروں پہ, لوہے کی سطر ہوتی ہے ماتمی کا سینے پہ ہاتھ آتا. میں نوحہ کسی شاعر کا نہیں پڑھنے لگا. تم برداشت کر لو گے تو میں 4 سطریں پڑھوں گا, ورنہ 5ویں پڑھنی پڑے گی. 4 سطروں کے بعد 5ویں سطر سیدوں سے ماتمیوں سے برداشت نہیں ہوگی. سید زادہ میں 4 سطریں وہ پڑھنے لگا ہوں جو علی کی بیٹی نے خود نوحہ قبر محمد میں پڑھا. بی بی نے آ کے قبر رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا. بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی. بی بی رو کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. پہلی سطر میں نے پڑھ لی, دوسری سطر پڑھنے لگا. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی, میرا مؤذن مارا گیا. تیسری سطر پڑھنے لگا. بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی, میرا نمازی کربلا میں مارا گیا. چوتھی سطر ایسے سننا جیسے غریب مجلس سنتا ہے. چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی. گٹھڑی سے حسین کا تیر والا کرتا نکال کے قبر محمد پہ چادر بنا کے ڈالا. رو کے دی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان, یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا. قبر محمد ہل گئی, آواز آئی زینب کرتا ہٹا, زینب کرتا ہٹا. اب سید مجھے دیکھ کے ماتم کرنا. رو کے دی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا, رات آدھی ہونے دے, میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی, تیری قبر کا چراغ بجھا کے میں تجھے. حوصلہ حوصلہ, میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں. تو نے بیٹے کا لباس برداشت نہیں کیا. نانا تیری امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری شریف بیٹیوں کو مارا. نانا میں زینب آ گئے. نانا کچھ دکھ میرے سن,
ہل گئی مصطفیٰ کی قبر. فرمائی زینب مجھے درد نہ سنا. گٹھڑی اٹھائی حسن کی قبر پہ آئی, رو کے دی بھائی بہنوں کے درد سنتے ہیں. کیا بہن تجھے اپنے درد سنائے؟ حسن میں نے تیرے جنازے سے تیر نکالے تھے. حسن مجھ سے درد سن. قبر حسن سے آواز آئی عالیہ میرے تو کفن کا رنگ نہیں ابھی بدلا, مجھے درد نہ سنانا. ایک بار نانے کی قبر دیکھی, ایک بار بھائی کی قبر دیکھی, نظر پڑ گئی ماں کی کچی قبر پہ. رو کے کہنے لگی اماں ماں بھی بیٹی کی نہ سنے. شریف بیٹیوں کا دستور ہے. اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. میں منبر پہ دعا دیتے میں صحیح پڑھا. بیٹی گھر آئے نا, باپ سر پہ پیار دے کے پوچھے بیٹا تجھے تیرے گھر میں تکلیف. سمجھ شاید بیٹیاں باپ کو درد نہیں بتا. بھائی گلے لگا کے پوچھتا چل بابا پوچھتا رہا نہیں بولی, مجھے بتا تجھے تیرے گھر میں کوئی تکلیف. شریف بہن سادہ شادی بھائیوں کو بھی درد نہیں بتا. جب ماں کے پاس آتی ہے پھر رو کے کہتی اماں بابا پوچھتا رہا میں نہیں بولی, بھائی نے بڑا پوچھا میں نہیں بولی, اماں مجھے میرے گھر میں یہ بھی تکلیف ہے, اماں مجھے میرے گھر میں یہ بھی درد ہے. زینب قبر محمد پہ گئی نہیں بولی, قبر حسن پہ آئی چپ رہی. ماں کی قبر پہ آ کر دی اماں تو میرے درد سن لے. قبر سیدہ سے آواز آئی زینب مجھے درد سنا. رو کر دی اماں تو میرے درد سنے گی؟ ہاں زینب میں تیرے درد سنوں گی. اب جتنے سید بیٹھے معاف کر دینا. بی بی رو کر دی اماں پھر میرے درد سن. اماں 28 رجب کو میں تیری قبر پہ آئی تھی, میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے, میں تیری نسل بچا کے آؤں گی. ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے. رو کے دی اماں قبر سے باہر آ, وہ تیرا سجاد بھی لے آئی, وہ تیرا باکر بھی لے آئی. اگلا جملہ پڑھوں جس میں تم نے ماتم کرنا ہے. اپنے دامن کو چھاڑ کے کہتی نہ میرا آن آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے, میرے کربلا میں سو گئے, تیرے بیٹے بچا کے آگے. زینب شکریہ. رو کہتی اماں تیرا سجاد بڑی قیمت دے کے بچایا. اماں جب تیرے دروازے کو آگ لگی تو نے علی بچایا تھا. اماں صرف تو نے آگ میں علی نہیں بچایا, اماں میں نے بھی آگ میں علی بچایا. اماں جب تیرے دروازے کو آگ لگی میں چھوٹی تھی, جب امت نے بابا کے گلے میں رسی ڈالی تھی. اماں تو نے بابے کے کرتے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا. اماں امت نے نہیں چھوڑا, تو نے بددعا کے ہاتھ اٹھائے تھے. بابے کے گلے سے انہوں نے ڈر کے رسی کھول دی تھی. کہا ہاں زینب میں نے علی بچایا تھا, اب سید ایک لمحہ مجھے معاف کر دینا. رو کبھی تیرے علی بچانا اور میرا علی بچانا بڑا فرق ہے. صرف علی کے گلے میں رسی آئی تھی, تو نے بددعا کے ہاتھ بلند کیے. اماں حسین گھوڑے کی زین سے گرا, 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرا سجاد قتل کرنے کے لیے خیمے میں آیا. اماں میں نے 300 قاتلوں کے درمیان سے سجاد اٹھایا. اماں میں نے اپنی پوچھ پہ سجاد رکھا. اماں کوئی مجھے دائیں سے نیزہ مارتا, کوئی مجھے بائیں سے نیزہ مارتا. اماں میرا سر زخمی, میرے بازو زخمی, میرے پہلو زخمی. اماں میں قاتلوں کے نیزوں سے تیرا سجاد نکال کے لے آئی. اماں میں شام کے بازار میں پتھروں کے ہجوم میں تیرا سجاد بچاتا ہوں. اماں وہ بیٹھا ہے تیرا سجاد. کیونکہ عماریوں کی برآمدگی ہے, میں ایک منظر اور پڑھنے لگا. خبر پہنچ گئی مدینے کے سید واپس آ گئے. مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بشیر کے گھوڑے کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی سکینہ آئی کہ نہیں. 13 سال کے جوان پوچھتے بشیر قاسم آیا کہ نہیں آیا. 18 سال کے جوان پوچھتے اکبر آیا کہ نہیں آیا. بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا, روتا بھی جا رہا.
गाजी की माँ ने नहीं पूछा हुसैन आया कि नहीं, अकबर आया कि नहीं आया। अब्बास का सिर्फ इतना पूछा, बशीर अब्बास आया? बशीर दे बीबी मैंने तो सुना था कि तू आले मोहम्मद की बड़ी वफादार माँ है, तूने ज़हरा के बेटे का नहीं पूछा, तूने अपने बेटे का पूछा। रो कर इसलिए पूछा अगर अब्बास आया तो सारे आए, अगर अब्बास नहीं आया तो फिर कोई भी नहीं आया। कहा बीबी अब्बास भी मारा गया, हुसैन भी मारा गया, अकबर भी मारा गया, असगर भी मारा गया। खबर पहुंची है अकबर की बहन के कान में, बीबी सुगरा के कान में खबर पहुंची। वारिस वापस आ गए। बीबी गई नानी उम्मे सलमा की हवेली में, नानी मेरे वारिस वापस आ गए, दे मुझे इजाजत में मदीने के बाहर से वारिसों का इस्तकबाल करूं। सर पे ली माँ वाली चादर। कब्र मोहम्मद हवेली से इतनी दूर नहीं थी, कब्र मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर का कदमों का फासला था। सर पे ली माँ फातिमा वाली चादर, पांव तक चादर ततहीर, इर्द गिर्द कनीजों का हल्का, कनीजों के हल्के में चली है असगर की और अकबर के हिस्से की बहन हुसैन की बेटी सुगरा। कनीजों ने हल्का बांधा, बीबी वारसों को लेने के लिए चली। यह कनीज की आवाज है, बीबी रुकी गई। रस्ते में कोई मुसाफिर बैठा, अब मुझसे पूछो कौन बैठा? उस रास्ते में हुसैन का सज्जाद बैठा। कनीज की आवाज है, मुझे मुसाफिर उठाने दे। घरों में रोगे, बिस्तर पे रोगे, याम अज़ा का आखिरी पुरसा है। अगले साल हम में से वो रोएगा जो रहेगा। आज विदा हो रही है मोहम्मद की बेटी, आज विदा हो रही है अली की बेटी। मैं चाहता हूं कि बीबियों का विदा गिरिये में होना चाहिए। हम चीखे मारे और मोहम्मद की बेटी विदा हो जाए। आज विदा करना है रसूल की बेटी को तुमने इस इमाम बारगाह से। मौला मुंतज़मीन को सलामत रखे, मातमियों को सलामत रखे। ये बारगाह ताज़हुर इमाम ज़मा कायम दायम रहे। मेरा बार दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरा शहंशाह इस बारगाह में अपने कदम रंजा फरमाए। दुआ दे के हुसैन का जाकर होकर अगला जुमला पढ़ने लगा। कनीज कहती है बीबी मुझे मुसाफिर उठाने दे। कनीज चलती चलती वहां आई जहां सज्जाद बैठे थे। मौला सज्जाद की कमर के पीछे कर दी, मुसाफिर रास्ता छोड़। मौला सज्जाद ने झुके हुए सर से पूछा क्यों? कनीज ने कही हमारे मौला की बेटी आ रही है। मौला सज्जाद कहते वो गुजर क्यों नहीं जाती? कहने लगी कैसे गुजरे, वो बड़ी पर्दादार है, वो बड़ी पर्दादार है। आले मोहम्मद सेहत दे, जिंदगी और सेहत के साथ आके बच्चों को मिले। हुसैन के जाकर हैं आप, मुसाइब में दुआ दे के जा रहा हूं। रोते हुए मौला सज्जाद ने कहा मैं पर्दे से बड़ा वाकिफ। अपनी बीबी से कह मैं आंखों पे हाथ रखता हूं, मेरे पीछे से गुजर जा। अगला जुमला जो कनीज ने कहा सज्जाद तड़प गया। पढ़ो जुमला। कनीज ने कही कैसे गुजारूं, वो अब्बास की भतीजी है। अब्बास का नाम आना तो सज्जाद ने जख्मी हाथ जमीन पे रखे। सज्जाद उठ के खड़ा होने लगा। सज्जाद रो के तूने नाम वो ले लिया है, अब मुझ पे खड़ा होना वाजिब हो गया है। इधर सज्जाद खड़ा होने लगा, या सुगरा की आवाज आई बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सज्जाद। ये बोला मुझे मेरा सज्जाद याद आ गया, इसका लहजा मेरे सज्जाद से मिलता। हौसला हौसला, जब कहना बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सज्जाद से मिलता। मौला सज्जाद कहते नहीं, अब नाम ऐसा ले लिया है, अब तो मैं उठा। मौला सज्जाद उठ के खड़े हुए। बीबी सुगरा पीछे से गुजर गई। साल बाद सगी बहन भाई से पर्दा करके गुजर गई। आखिरी 1 मिनट है, इसमें जितना गिरिया हो सके कर लेना। जब बहन गुजर गई ना, 5वां इमाम कमसनी उठे, बाबा के कुर्ते में, बाबा करबला से लेके शाम, शाम से मदीना, बाकर ने तुझसे कुछ नहीं मांगा, एक इजाजत दे, फुप्पी को जाके बता के होंगे ये तेरा भाई है। आवाज आई बाकर इजाजत है। अब जनाबे बाकर चले, हालत क्या है? चेहरे पे तमाचों के निशान, सर पे सफरों की रेत, फटा हुआ कुर्ता। जनाबे बाकर ने सुगरा बीबी के बुरके में हाथ रखा,
بیوی سغرا مڑ کے کہتی بچہ ہاتھ چھوڑ، تجھے نہیں پتا میں حسین کی بیٹی ہوں۔ باقر دے کے کہتے مجھے پھپھی پہچان، مجھے پھپھی کہنے والا تو کوئی سجاد کا باقر ہے؟ آواز آئی میں تیرا باقر ہوں۔ کب باقر تو ہے تو بابا کہاں ہے؟ جس سے پردہ کر کے آ گئی ہے کہیں تیرا سجاد ہے؟ سغرا دوڑ کے آئی، سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے دی مجھے اتنا بتا تجھے جوان بھیجا تھا، تیری کمر کیوں جھک گئی، تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ سجاد کی آواز ہے سغرا مجھے شام کی